بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی سکرینوں پر آپ جو اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مناظر ہیں۔ یہاں پہ آج جو ہے وہ سنوائی ہونی تھی نواز شریف صاحب کے جو ہے حفاظتی ضمانت، اس کے حوالے سے یہاں پر درخواست دائر کی جانی تھی، اور وہ فی الحال کی رپورٹ کے مطابق تو وہ آج دائر نہیں کی جا سکی، اور یہاں پہ سائفر کیس کا کیونکہ فیصلہ آنا تھا، جو سائفر کیس کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ریجیکٹ ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت جو ہے اس کے حوالے سے درخواست، تو پھر نواز شریف صاحب کی کلچ پلیٹیں پھر گر جائیں گی اور وہ پھر پاکستان سے لندن واپس بھاگ جائیں گے۔ اصل میں کلچ پلیٹوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی کلچ پلیٹیں صرف تبھی خراب ہوتی ہیں جب ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کیسز بنتے ہیں۔ اب قانونی ماہرین جو ہیں نون لیگ کے، وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ آیا کہ انہیں حفاظتی ضمانت ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن جتنا قانون تھوڑا بہت ہم بھی جانتے ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ان کو حفاظتی ضمانت ملنی نہیں چاہیے۔ وہ چاہیے کا ورڈ ہم نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ آخر پاکستان ہے، یہاں تو سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے عدالتوں کی طرف سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، سول اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو یہاں پہ پاکستان میں کچھ بھی ہونا ممکن ہے، لیکن قانون کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو بالکل بھی انہیں حفاظتی ضمانت نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ ایک کنوکٹڈ ہیں، وہ ایک مجرم ڈکلیئرڈ ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ان کو سزا کے طور پر جیل میں رکھا گیا تھا، جہاں سے وہ اپنی جو ہے 50 روپے کے جو بیان حلفی ہے اس کے اوپر دے کے، اور ان کی کلچ پلیٹیں گر گئیں، اور پھر تمام اسٹیبلشمنٹ نے مل کے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی پاکستان میں نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی کوئی ہل سکے۔ تو نواز شریف صاحب کی کلچ پلیٹوں کا گرنا اور ان کا یہاں سے بھاگنا یقیناً سہولت کاری کا نتیجہ ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ان کی کلچ پلیٹیں اسی وقت گرتی ہیں۔ اگر ان کو جلسوں کی اجازت دے دیں، ان کو کہا جائے کہ جی آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا، تو یقین کیجئے یہ ایسے پھریں گے جیسے دودھ پیتا بچہ، فریش خوش باش ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کے خلاف کو قانونی دائرہ کار آپ بنانے کی کوشش کریں گے تو ان کا کلچ بھی خراب ہو جائے گا، ان کی پلیٹیں بھی دوبارہ ڈلنے والی ہو جائیں گی، اور پھر ان کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں تو کوئی ایسا مکینک نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کے کلچ بھی ٹھیک کر سکے، ان کی پلیٹیں بھی ٹھیک کر سکے، تو یقیناً اتنا پائے کا جو مکینک ہے ان کو لندن میں ہی میسر ہوتا ہے، پھر یہ لندن بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں پہ اس حوالے سے آج درخواست دائر کی جانی تھی، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ سائفر کیس کا بھی ابھی نہیں ہوا اور یہ ریجیکٹ ہو جانی ہے، تو نواز شریف صاحب پھر پھنس جائیں گے۔ اب کچھ قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی مجرم اپنے آپ کو عدالت کے سامنے خود پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کی حفاظتی ضمانت بھی لی جا سکتی ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ نواز شریف صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے، میرا ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ بھائی آپ ان کی سزا معافی کی درخواست تو دے سکتے ہیں، حفاظتی ضمانت کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ خود بھی آ کے کورٹ کے سامنے پیش ہوتے تو کیا کورٹ کیا کہے گا کہ ان کو نہ پکڑو؟ بھائی وہ ڈکلیئرڈ مجرم ہیں، مطلب ان کو سزا ہوئی ہے تو وہ اپنی سزا کو پورا کریں نا۔ عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ پیش ہو جائیں، ٹھیک ہے پیش ہو گئے، بٹ ان کو یہ تھوڑی ہے کہ اشتہاری ہو گئے ہیں تو شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یقیناً ان کو اپنی سزا تو بھگتنی پڑے گی جو قانون کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، جو فیصلہ ایک ہو چکا ہے۔ اب اس میں اگر یہ دوبارہ درخواست دیتے تو حفاظتی ضمانت کی تو کوئی نہیں، حفاظتی ضمانت تو یہ کہتے ہیں کہ گرفتار بھی نہ اور کھلے عام بھی پھرتا رہے، ٹھیک ہے، اور وہ سزا والا فیصلہ ہے وہ بھی کھڑا رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ان کا وقار تھوڑا بلند کروانا ہے، اگر ان کو کچھ بنانا ہے تو وہ یقیناً آپ کو سزا معافی کی درخواست دینی چاہیے، نہ کہ ان کے حفاظتی ضمانت کی۔ تو ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ حفاظتی ضمانت بالکل ریجیکٹ ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق ہوگی، لیکن اگر عدالتوں نے سہولت کاری نہ کی، جو ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور سے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو ریلیف ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کرنے کا سوچا ہے، تو یقیناً انہوں نے بھی وہاں پر کسی وجہ سے درخواست دائر کرنے کا سوچا ہوگا۔ باقی ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ تھنگز انفولڈ، اور یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں گا کہ آج جو اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے
کیس کے حوالے سے جو سنوائی ہونی تھی تو ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب وہاں پر گئے، لیکن آج جو فرد جرم عائد ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا، بلکہ اس کی تاریخ 23 اکتوبر کر دی گئی ہے۔ اب وہاں پہ جو آزاد نیوز رپورٹ کر رہا ہے وہ تو یہ اس لیے کر رہا ہے کہ خیر آزاد نیوز کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہاں پہ معاملات کیا پیش آئے کہ ایک رپورٹ کے مطابق تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم تھی انہوں نے کہا جی ہمیں کاپیز ہی موصول نہیں ہوئی تو فرد جرم عائد کیسے ہو سکتا ہے مقدمے کی نا، تو پھر اس وجہ سے اس کو ڈیلے کر دیا گیا، اور یہاں پہ قانون کے مطابق جج صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا، اور وہاں پہ آج جو خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو جو پیش کیا گیا وہ پیش کیا گیا ہے ایک پنجرہ نما پنجرے کے اندر نا، تو جس کی وجہ سے ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب جو جج ہیں وہاں پہ جو کیس کی سنوائی کے لیے گئے تھے انہوں نے بھی اس چیز پر کچھ زیادہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھی اس چیز کو ناپسند کیا، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ سماعت جو ہے وہ کسی بڑے روم کے اندر کی جائے۔ اور آزاد نیوز کہتا ہے کہ جی ان کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ اس وجہ سے خان صاحب پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی کیونکہ جو ادھر فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو سائفر کیس کا آنا تھا وہ نہیں آیا، تو لیٹس سی کہ سائفر کیس کا فیصلہ کب تک آ جائے گا، اور سائفر کیس کے فیصلے کے حوالے سے سننے میں آیا کہ 2 سے 3 دن ابھی لگ جائیں گے، تو ہمیں تب تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ بھی انتظار کریں اور جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ مستند خبروں کے لیے۔ اللہ حافظ۔